برادران اہل سنت والجماعت، محترم بزرگوں، قابل احترام ساتھیوں، عزیز نوجوان بھائیوں، قرآن مقدس کی سورہ بقرہ کے ابتدائی آیات تسلسل کے ساتھ ہفتہ وار درس کے اندر تلاوت کی جا رہی ہے۔ ان آیات کے ضمن میں بیان ہو چکا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان آیات میں پہلی چیز جو بیان کی ہے وہ ہے کہ یہ کتاب قرآن پاک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ دوسری چیز اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جن لوگوں کے دلوں کے اندر تقوی موجود ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے تقوی اختیار کرنے والوں کی نشانیاں بیان کی کہ تقوی اختیار کرنے والوں کی پہلی نشانی یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری نشانی بیان کی ویقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ تیسری نشانی بیان فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو کچھ بھی ان کو دیا ہے اس میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ چوتھی نشانی بیان فرمائی وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ اتارا گیا وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان تمام چیزوں پر گزشتہ دروس میں تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکا ہے، اور میں گزشتہ درس میں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں کہ متقین کی یہ چوتھی نشانی کہ جو کچھ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوا اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر دو چیزیں نازل ہوئیں، ایک قرآن اور ایک حدیث۔ پانچویں نشانی جو اللہ رب العزت نے تقوی والوں کی بیان کی ہے وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی بے شمار نبی بھیجے ہیں، ان نبیوں پر ہم نے وحی بھی بھیجی ہے، ان نبیوں کو ہم نے کتابیں بھی دی ہیں۔ تقوی والے وہ ہیں جو اللہ رب العزت کے تمام نبیوں کو بھی مانتے ہیں اور تمام آسمانی کتابوں کو بھی مانتے ہیں۔ اس وقت دنیا کے اندر دو قسم کے مذاہب ہیں، ایک وہ ہے جو کسی بھی آسمانی تعلیم پر یقین نہیں رکھتے، ان کا کسی آسمانی وحی پر، آسمانی تعلیم پر ایمان نہیں ہے، جیسے ہندو ہیں، بدھ مت ہیں،
کمیونسٹ ہیں، سوشلسٹ ہیں، ان کا کسی آسمانی مذہب پر، آسمانی تعلیم پر ایمان نہیں، اور ایک وہ ہیں جو آسمانی مذاہب پر ایمان رکھتے ہیں، جیسے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مسلمان ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے سچے اور حق مذہب کی جو پہچان بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ مذہب سچا ہے جو تمام آسمانی تعلیمات پر یقین رکھتا ہے، جو تمام نبیوں پر ایمان رکھتا ہے۔ اب اگر اس حوالے سے دنیا کے مذاہب کو دیکھا جائے تو نہ یہودی قرآن کے اس معیار پر پورے اترتے ہیں، نہ عیسائی اس معیار پر پورے اترتے ہیں۔ کیوں؟ یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان لائے، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام پر ایمان لائے، لیکن اس کے بعد انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی تھی اس کتاب پر عمل اور اس پر ایمان ترک کر دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان کی مثال گدھے کے ساتھ دی ہے، کمثل الحمار یحمل اسفارا، کہ وہ یہودی جن کو اللہ رب العزت نے تورات جیسی کتاب دی، انہوں نے تورات کو جب ترک کر دیا، تورات کے احکامات کو ترک کر دیا، تورات کے عقائد کو ترک کر دیا، تو ان کی مثال ایسے ہو گئی جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ گدھے کے اوپر آپ قرآن رکھ دیں گے تو گدھے کو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ گدھے کے اوپر آپ سیاستہ رکھ دیں گے، حدیث کی کتابیں رکھ دیں گے تو گدھے کو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ رب العزت نے یہودیوں کی مثال گدھے کے ساتھ دی کہ انہوں نے جب آسمانی تعلیمات کو اس حد تک ترک کر دیا کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کہ وہ نبیوں کو ناحق قتل کرنے لگے۔ اور غالباً پچھلے کسی درس میں بیان کر چکا ہوں کہ انجیل برنباس کے اندر یہ لکھا ہے کہ یہودیوں نے 10,000 انبیاء کرام علیہم السلام کو قتل کیا۔ انبیاء کرام علیہم التسلیمات کا قتل، اور حدیث کی بعض روایات میں آتا ہے، اور ایک بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ رب العزت نے کبھی تو کسی قوم کی طرف ایک نبی کو بھیجا، کبھی کسی قوم کی طرف 2 نبیوں کو بھیجا، جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ہے، اور کبھی کسی قوم کی طرف اللہ رب العزت نے گروہوں کی صورت میں نبی بھیجے، 50-50، 60-60، 70-70۔ اور احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہودیوں نے ایک وقت میں 70 نبیوں کو بھی شہید کیا۔ اب یہودی جب اس حد تک پہنچ گئے کہ انہوں نے تورات کے احکامات کو ترک کر دیا،
اور جو نبی بھی ان کے پاس آتے ان نبیوں کو شہید کر دیتے تو اللہ رب العزت نے ان کی مثال گدھے کے ساتھ دی، کمثل الحمار یحمل اسفارا، کہ ان کی مثال گدھے کی سی ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تورات کو مانتے ہیں، لیکن تورات کو کس طرح مانتے ہیں وہ؟ قرآن پاک نے پہلے سپارے کے نصف کے قریب ہی اس چیز کی وضاحت کی ہے۔ الذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، کہ لوگ جب ان یہودی مولویوں کے پاس، یہودی علماء کے پاس مسائل پوچھنے کے لیے جاتے تو باقاعدہ ان کی فیسیں ہوتی تھی کہ اگر تمہیں کس قسم کا مسئلہ چاہیے اتنے پیسے دو، میں تمہاری مرضی کے مطابق اللہ کی کتاب میں سے مسئلہ نکال لوں گا۔ گویا یہ کہ وہ اللہ کی کتاب نہ ہوئی، مولوی کا اختیار ہو گیا کہ مولوی اپنے اختیار کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ فیس لے کر، پیسے لے کر لوگوں کی مرضی اور منشا کے مطابق مسائل نکالنا شروع کر دے۔ اب وہ کرتے کیا؟ قرآن کہتا ہے الذین یکتبون الکتاب بایدیہم، وہ فیس لے کر اسے کہتے کہ کل آ جانا، میں تیرا مسئلہ دیکھوں گا، اور رات کے وقت وہ اللہ کی کتاب کے اندر اپنے ہاتھوں سے کچھ لکھ دیتے، اس کی مرضی کا مسئلہ۔ یکتبون الکتاب بایدیہم، اپنے ہاتھوں کے ساتھ وہ مسئلہ لکھ دیتے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، صبح وہ مسئلہ پوچھنے والا آتا تو اسے کہتے تو بڑا خوش نصیب ہے، دیکھ اللہ کی کتاب میں اللہ نے تیرے لیے ویسا ہی مسئلہ لکھا ہے جیسا تو چاہتا تھا۔ اپنے ہاتھ سے لکھ کر وہ اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے۔ اب اندازہ کیجئے کہ جو قوم وحی کے ساتھ یہ برتاؤ کرنے والی ہو، جو قوم نبیوں کے ساتھ یہ برتاؤ کرنے والی ہو کہ ہزاروں انبیاء کو بلا وجہ قتل کر دے، شہید کر دے، اللہ رب العزت اس کی مثال گدھے کے ساتھ دیتے ہیں کہ ان کی مثال گدھے کی سی ہے۔ اب اگر ہم عیسائیوں کو دیکھیں تو عیسائی عیسیٰ علیہ السلام تک تو تمام انبیاء کو مانتے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کا انکار نہیں کرتے، وہ ان نبیوں کو بھی مانتے ہیں جنہوں نے یہودیوں کو قتل کیا، یہودیوں نے جن کو قتل کیا، وہ تمام نبیوں کو مانتے ہیں، لیکن ان کا دعویٰ یہ ہے کہ خاتم النبیین حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب قرآن کے معیار کے مطابق اگر کوئی امت اور کوئی مذہب پورا اترتا ہے تو وہ اسلام ہے، کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی جو اللہ کے آخری نبی ہیں ان پر ایمان رکھتا ہے۔ اور قرآن نے جو یہ تذکرہ کیا ہے وما انزل من قبلک، کہ اللہ رب العزت نے جو پہلے نبیوں پر کتابیں اتاری، یہ متقین ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ان کتابوں پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں دین کے اندر جن کا تعلق صرف ایمان کے ساتھ ہے،
ان کا ہماری عملی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ان کی سنت کا ہماری زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ان کی سنت کا ہماری زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ہیں، باقی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق ایمان کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن ہماری عملی زندگی کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ تورات جو اللہ نے جس حیثیت سے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی وہ برحق ہے، ہم اس میں کوئی شبہ نہیں کرتے۔ ہمارا ایمان ہے کہ زبور اللہ رب العزت نے جس کیفیت میں داؤد علیہ السلام کو دی تھی وہ برحق ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ انجیل جس کیفیت میں اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو دی تھی وہ برحق ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ لیکن ان کتابوں کا ہماری عملی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور انہی آیات پر اگر آپ غور کریں تو آپ پر واضح ہو جائے گا کہ قرآن کو خداوند کائنات یہاں ہدایت قرار دے رہے ہیں کہ قرآن پر جو ایمان ہے اس کا تعلق تمہاری ہدایت کے ساتھ ہے، تمہاری عملی زندگی کے ساتھ ہے۔ لیکن پہلی آسمانی کتابوں پر صرف تمہارا ایمان کافی ہے کہ تورات اللہ کی برحق کتاب ہے، زبور اللہ کی برحق کتاب ہے، انجیل اللہ کی برحق کتاب ہے، باقی انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے صحیفے اور کتابیں برحق ہیں۔ اب ان پر ایمان کیوں ضروری ہے؟ اللہ رب العزت در حقیقت قرآن کے ذریعے یہودیوں اور عیسائیوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ تمہاری اس تورات کو جو اصل تورات ہے اس پر ایمان تو یہ امت رکھتی ہے، تم نے تو اس قرآن کے احکامات ہی بدل ڈالے ہیں۔ تمہاری کتابوں کے اندر آخری نبی کی ایک ایک علامت موجود تھی، لیکن تم نے ایک ایک علامت کو مٹا دیا۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ حضرت سیدنا امام فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا کہ وہ مدینہ منورہ میں کبھی کبھی یہودیوں کے عبادت خانے میں چلے جاتے، وہاں تورات کا درس ہو رہا ہوتا، وہ بھی بیٹھ جاتے۔ دیکھو تورات کیا کہتی ہے کہ قرآن جو تورات کی تصدیق کر رہا ہے تو میں دیکھوں کہ تورات کے اندر قرآن کی تصدیق کس طرح ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جا کے درس میں بیٹھے تو اتفاقاً اس دن تورات کا جو درس تھا وہ آخری نبی کی علامات پر تھا کہ آخری نبی جو آئے گا اس کے اندر یہ نشانی بھی ہوگی، یہ نشانی بھی ہوگی، یہ نشانی بھی ہوگی۔ آخری نبی کی علامات کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ سیدنا امام فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب درس ختم ہو گیا تو اٹھ کے درس دینے والے مدرس کے پاس جا کے بیٹھ گئے اور اس سے پوچھا کہ یہ جو کچھ تم نے آخری نبی کی علامت کے طور پر بیان کیا ہے یہ واقعی تمہاری کتاب میں موجود ہے؟ اس نے کہا ہاں، یہ دیکھو
یہ تورات ہے، یہ تورات کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تمہیں پیدا کرنے والے رب کی قسم دیتا ہوں، بتاؤ کیا یہ ساری نشانیاں میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود نہیں ہے؟ اب وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے کہا عمر تم نے قسم مجھے بہت بڑی دی ہے، بے شک وہ ساری نشانیاں تمہارے نبی کے اندر، تمہارے صاحب کے اندر موجود ہیں، لیکن پہلے مجھے ایک جواب دو۔ پوچھا کیا؟ تمہارے نبی کے پاس وحی لانے والا فرشتہ کون سا ہے؟ فرمایا جبریل علیہ السلام۔ وہ کہنے لگے کہ جبریل چونکہ ہمارا دشمن ہے، وہ ہمارے آباء و اجداد کے لیے عذاب لے کر آتا تھا، اور دوسرا یہ کہ ہم یہاں بیٹھ کر کوئی منصوبہ بناتے ہیں تو جبریل اتنا چغل خور ہے کہ وہ جا کے محمد کو ہمارے سارے منصوبے بتا دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہم جبریل کی لائی ہوئی وحی کو نہیں مانتے۔ اگر تمہارے نبی کے پاس وحی لانے والا فرشتہ میکائیل ہوتا تو ہم مان لیتے۔ اب ذرا غور کیجئے، وہ یہ تسلیم کرتے ہیں اپنی کتاب کی روشنی میں کہ آخری نبی کی تمام علامات حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں، اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ تمام نبیوں کے پاس وحی لانے والا فرشتہ جبریل ہی ہے۔ بھئی اگر جبریل تمہارا دشمن ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی تو وحی لے کر وہی آتا تھا۔ اگر جبریل تمہارا دشمن ہے تو داؤد علیہ السلام کے پاس بھی وحی لے کے وہی آتا تھا، سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی وحی لے کے وہی آتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی وحی لے کے وہی آتا تھا، کہ اللہ رب العزت کی طرف سے نبیوں کے پاس وحی لانے کی ڈیوٹی ہی جبریل علیہ السلام۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر آخری نبی کی ساری علامات دیکھ کر بھی انکار کی بنیاد کیا ہے کہ تمہارے نبی کے پاس وحی لانے والا فرشتہ چونکہ جبریل ہے، اور جبریل ہمارا دشمن بھی ہے اور چغل خور بھی، اس لیے ہم جبریل کی لائی ہوئی وحی کو نہیں مانتے۔ روایات میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ غصے کے ساتھ اٹھے اور ایک جملہ فرمایا، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو۔ جملے پر ذرا غور کیجئے کہ جبریل علیہ السلام نے فرمایا جو بھی جبریل کا دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے، جبریل کا دشمن ہے، میکائیل کا دشمن ہے، اللہ رب العزت اس کے ساتھ دشمنی کا اعلان کرتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے فارغ ہوئے تو نکلے کہ میں جا کے حضور علیہ السلام کے سامنے یہ واقعہ بیان کروں۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے واقعہ بیان کرنے کے لیے، تو حضور علیہ السلام نے حضرت عمر کو دیکھا اور فرمایا عمر کیا میں تمہیں اللہ کی تازہ وحی نہ سناؤں جو ابھی جبریل علیہ السلام میرے پاس لے کے آئے ابھی؟ یا رسول اللہ سنائیے۔ تو وہی الفاظ جن الفاظ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے
یہودی عالم کو جواب دیا تھا، اللہ نے وہی الفاظ قرآن میں اتار دیے، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ اللہ نے انہی الفاظ میں قرآن اتار دیا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت کا جو یہ مقصود ہے یہودیوں اور عیسائیوں کو سمجھانے کا کہ یہ قرآن تمہاری تورات کی تصدیق کرتا ہے، یہ قرآن تمہاری انجیل کی تصدیق کرتا ہے، کیا تمہاری کتابوں کے اندر آخری نبی کی علامات موجود نہیں؟ خداوند کائنات فرماتے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ یہ ایمان والے اس امی نبی پر ایمان رکھتے ہیں جس کا تذکرہ ہم نے تورات میں بھی کر دیا، جس کا تذکرہ ہم نے انجیل میں بھی کر دیا۔ اور اللہ رب العزت کا سمجھانے کا انداز دیکھیے، فرمایا یہ یہودی اور عیسائی جن کو ہم نے آسمانی کتابیں دی ہیں، تورات انجیل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے اندر ایک ایک علامت کو موجود پاتے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ یعنی ہم نے تورات اور انجیل میں اس طرح علامات آخری نبی کی بیان کر دی کہ یہ یہودی اور عیسائی ان علامات کو دیکھ کر آخری نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح کہ اپنی اولاد کو۔ اب ہر آدمی اچھی طرح جانتا ہے اگر کسی آدمی کا بیٹا باہر 1000 بچوں کے ساتھ بھی کھیل رہا ہو تو وہ اپنے بیٹے کو پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا، وہ 10,000 بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہو تو وہ اپنے بچے کو پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ عیسائی اور یہودی آپ کو پہچاننے میں غلطی نہیں کر رہے، صرف تعصب اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اور تعصب کیا ہے؟ افسوس اس بات کا ہے کہ آج تک نبوت بنی اسرائیل میں تھی، اب نبوت بنی اسماعیل میں چلی گئی۔ آج تک نبوت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں تھی، اب نبوت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں چلی گئی۔ بس وہی ایک قومی تعصب، وہی ایک قومی ہٹ دھرمی جو آج ہمارے ہاں برادریوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما انزل من قبلک، متقین کی 5ویں علامت یہ ہے کہ وہ ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نبیوں پر نازل ہو چکی۔ یہ بات یاد رکھیے، نبی کے ساتھ تعلق 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ایمان کا اور ایک ہوتا ہے اطاعت کا۔ 2 تعلق نبی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ باقی تمام انبیاء کے ساتھ ہمارا تعلق صرف ایمان کا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق ایمان اور اطاعت دونوں کا ہے۔ باقی نبیوں کے ساتھ ہمارا اطاعت کا کوئی تعلق نہیں، باقی نبیوں کے ساتھ ہمارا تعلق ایمان کا ہے، اور جہاں تک ایمان کا تعلق ہے
تو اللہ رب العزت نے ہمارا ایمان، امت مسلمہ کا ایمان قرآن میں بیان کر دیا ہے، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم نبیوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ جیسے یہودی کرتے ہیں، ہم اس کو نبی مانتے ہیں، اس کو نہیں مانتے۔ جیسے عیسائی تفریق کرتے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، نہیں۔ یہ امت مسلمہ وہ امت ہے جو نبیوں کے درمیان تفریق نہیں کرتی، تمام نبیوں پر ایک جیسا ایمان رکھتی ہے۔ ہاں، جہاں تک مرتبوں کا تعلق ہے وہ اللہ نے خود بیان کر دیا ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اللہ نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے، بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے۔ فضیلت کے اندر تفریق اور چیز ہے، ایمان کے اندر تفریق اور چیز ہے۔ ہم نبیوں کے اندر ایمان میں کوئی تفریق نہیں کرتے، اسی لیے یہ مسئلہ یاد رکھیے، ہمارے نزدیک پہلے نبیوں میں سے بھی کسی نبی کی توہین کرنے والا اتنا ہی بڑا کافر ہے جتنا حضور علیہ السلام کی توہین کرنے والا، اور پہلے نبیوں میں سے کسی نبی کی توہین کرنے والا اسی طرح واجب القتل ہے جس طرح حضور علیہ السلام کی توہین کرنے والا، کیونکہ ایمان کے حوالے سے ہم نبیوں کے اندر کوئی تفریق نہیں کرتے، ہم تمام نبیوں پر اور ان پر اللہ رب العزت کی طرف سے جو وحی اور کتاب آئی ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں متقین کی پانچویں نشانی یہ ہے وما انزل من قبلک، کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ سے پہلے نبیوں پر اتاری گئی، اور الحمدللہ ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اللہ اس ایمان پر قائم رکھے اور اس ایمان پر ہمیں موت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ